یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مزاج، لمحوں میں کٹ گئیں صدیاں شباب کی۔ رسم جہیز نے مار دیں بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہیں بے سار بیٹیاں۔ کیسے انہیں جہیز دے، کیسے شادیاں کرے، جس غریب باپ کی ہوں تو چار بیٹیاں۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے، تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ کس کو کیا ملا اس کا کوئی حساب نہیں، تیرے پاس روح نہیں میرے پاس لباس نہیں۔ یہاں حسن تمام ہوا، یہاں سے آغاز وفا ہے۔ گھر کے آنگن میں لگا پیڑ کٹا ہے جب سے، ہم تیری بات پرندوں کو سنانے سے گئے۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص پہ الفاظ کو سایہ نہیں کرتے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اے خدا، تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمتوں نے پال رکھا ہے۔ بیٹیاں نور ہیں نگاہوں کا، بیٹیاں باب ہیں پناہوں کا، بیٹیاں عکس اپنی ماؤں کا، بیٹیاں ثمر ہیں دعاؤں کا۔ بیٹیاں دل کی صاف ہوتی ہیں، گویا کھلتا گلاب ہوتی ہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سناٹا سا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، پوچھا جب ماں نے میں ہوں کس کے حصے میں۔ کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ ایک ایک کو روک کر بولیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ کڑوے کڑوے سچے لوگ، میٹھے میٹھے منافق لوگ۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں بری سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے۔ یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے۔ تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے۔ تو معاف کر، تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ،
اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ وہ اینٹوں کی وکٹیں، وہ ٹوٹا سا بلہ، وہ گلیوں کی رونق، وہ اپنا محلہ، وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور، امیری کے دن وہ مٹی کا گلہ۔ اے بچپن بتا تو کہاں کھو گیا ہے، یا کہہ دے تو اب بڑا ہو گیا ہے۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز نہیں محتاج پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ بہت محدود سا ایک حلقہ احباب تھا میرا، فقط مستیاں، شیطانیاں، نادانیاں اور میں۔ اب بھی حلقہ احباب محدود ہے میرا، فقط خاموشیاں، تنہائیاں، اداسیاں اور میں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، تو ہمیں ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفاں میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ کس قدر مشکل ہے یہ زندگی کا سفر، خدا نے مرنا حرام کیا ہے، لوگوں نے جینا۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدے مند ہوگی۔ لوگوں، پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔
ہمارے والدین ہمارے بچپن میں ہمیں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے اے بنت حوا۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ تقدیر نے جیسے چاہا ویسے ڈھل گئے ہم، بہت سنبھل کر چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بدل گئے ہم۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یا رب ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر علت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے، آمین یا رب العالمین۔